السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں ناظرین آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو آج ہم جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں وہ ہے پڑوسی ملک کے اندر جو احتجاج چل رہا ہے اس کے حوالے سے، کہ جب ایک پڑوسی ملک کے اندر شہری نکلتا ہے اپنے حق کے لیے تو اس کے ساتھ حکومت کا کیا رویہ ہوتا ہے، کیا اس کے ساتھ ان کا معیار ہوتا ہے، اور ہمارے ملک پاکستان کے اندر جب ایک احتجاج نکلتا ہے تو اس ہماری حکومت کا ان شہریوں کے ساتھ کیا رویہ ہوتا ہے، ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ بھارت کے اندر کئی دنوں سے احتجاج اور پروٹیسٹ چل رہا ہے طلباء اکرام کا، اور اس کے اندر خواتین بھی ہیں، لڑکیاں بھی ہیں، اور بہت سے لوگ ہیں، کافی عوام ہے، اور ان کا یہی مطالبہ ہے کہ وزیر تعلیم جو ہے وہ استعفیٰ دے۔ وجہ کیا ہے کہ ایک پیپر لیک ہونے کی وجہ سے کچھ لڑکوں نے خودکشی کر لی اور ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، اس بنا پر لوگوں نے احتجاج کیا اور کئی دنوں سے احتجاج چل رہا ہے، اور حکومت نے ان کے اوپر سختی بھی کی، عوام کے اوپر سختی بھی کی، ان کے اوپر لاٹھی چارج بھی کی اور شیلنگ بھی کی، لیکن اپنے شہریوں کے اوپر گولی نہیں چلائی۔ بات کرتے ہیں اپنے ملک پاکستان کی، کہ جب ایک شہری اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتا ہے تو اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں، اس کو اغوا کر لیا جاتا ہے، اس کو اٹھا لیتے ہیں، بلکہ اس کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ وہ شخص کہاں گیا۔ تو اب بات کرتے ہیں ناموس رسالت کی، کہ جب ناموس رسالت کی بات آتی ہے تو جو بندہ گستاخی کرتا ہے یا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا لفظ استعمال کرتا ہے جو نہیں کہنا چاہیے، جیسے مرزا جیلمی نے کہا تھا، معاذ اللہ میں وہ لفظ نہیں کہنا چاہتا، تو جب ایسے لوگ گستاخی کرتے ہیں تو جب ان کے خلاف لوگ سڑکوں پر آتے ہیں اور احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں، اور جب ہمارے حکمران ان کے خلاف قانونی کارروائی نہیں کریں گے تو ظاہر لوگ سڑکوں پر تو آئیں گے، کیونکہ انہوں نے اپنے نبی کا کلمہ پڑھا ہے اور ہر چیز برداشت کی جا سکتی ہے۔ امیر محترم حافظ سعد حسین رضوی صاحب فرماتے ہوتے ہیں کہ ہر چیز برداشت ہو سکتی ہے لیکن ناموس رسالت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، یہ مسئلہ برداشت نہیں ہوگا۔ تو ایسا ظلم کیوں ہوتا ہے جب ناموس رسالت کے لیے لوگ سڑکوں پر آتے ہیں، احتجاج کرواتے ہیں، ان کو گولی کیوں ماری جاتی ہے، ان کے اوپر لاٹھی چارج کیوں ہوتا ہے، ان کے اوپر شیلنگ کیوں گرائی جاتی ہے؟ تو بات یہ ہے، اصل بات یہ ہے کہ ان کے پیچھے کون سی طاقت ہے، آخر مسئلہ کیا ہے، یہ کیوں، کیا سیاسی دباؤ کی وجہ سے یا یورپی یونین کا دباؤ ہوتا ہے، کس کا دباؤ ہوتا ہے؟ آخر مسلمان اپنے نبی کی خاطر سڑکوں پر آتے ہیں، اپنی نبی سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، تو ان کے اوپر گولی کیوں چلائی جاتی ہے؟ اور صرف گولی ہی نہیں چلائی جاتی، جب ان کو گولی چلائی جاتی ہے، ان کو مارتے ہیں تو وہ لاشیں بھی نہیں دیتے بلکہ اٹھا کر یا جلا دیتے ہیں یا نامعلوم مقام پر لے جاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں ثانیہ مرتکی کے اندر، یہ میں آپ کے سامنے کچھ ویڈیو ثانیہ مرتکی کی شیئر کر رہا ہوں، آپ دیکھیں، اس سے آپ کو پتہ چلے گا۔ آپ دیکھ لیں ثانیہ مرتکی کو اٹھا کر دیکھ لیں کس طرح عاشقان رسول کے اوپر ظلم ہوا، گولی چلائی گئی، اور اسی طرح آپ 2017 کے اندر چلے جائیں، اسی خون لیگ کی حکومت تھی، اور کس طرح فیض آباد کے اندر انہوں نے ہمارے کارکنان کو شہید کیا تحریک لبیک پاکستان کے۔ اس وقت بابا جی علیہ الرحمہ زندہ تھے، انہوں نے یہ دھرنا دیا تھا حامد نامی شخص کے خلاف جس نے قادیانیوں کی پشت پناہی کی تھی۔ اور اسی طرح 2020 کے اندر جب فرانس کا معاملہ ہوا تو عمران خان کی حکومت تھی، اس وقت بھی انہوں نے ظلم کیا اور تحریک لبیک پاکستان کے اوپر بہت زیادہ ظلم کیا، کارکنان شہید کیے۔ پھر 2021 میں پھر اسی طرح جب فلسطین کا معاملہ آیا اور حافظ سعد حسین رضوی صاحب نے لانگ مارچ کا اعلان کیا اور شہباز شریف کی حکومت تھی، تو آپ یہ انٹرویو دیکھ لیں سعد رضوی صاحب کا کہ وہ کیا فرما رہے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ٹرمپ سے ہاتھ ملانے کی بہت بڑی قیمت پاکستانی قوم کو دینی پڑے گی، اور سب سے پہلے ہم دے رہے ہیں، باقی اس کے بعد میری آج چھٹی اس تھوڑی سی کہتی ہے کہ کہیں اسرائیل کو تسلیم تو نہیں کیا جا چکا۔ جب سے ہم گھر بیٹھے ہوئے تھے وہاں سے لے کر ابھی تک گولی کے علاوہ بات ہی نہیں کی، گولی کیوں چلاتے ہیں، ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی گولی کیوں چلاتے ہیں۔ تو جی ناظرین، آپ نے یہ سعد رضوی صاحب کا انٹرویو سنا، اس میں کیا کہہ رہے ہیں کہ شاید انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے، اور پاکستان کے اندر سب سے جو بلند آواز ہے اسرائیل کے خلاف اور امریکہ کے خلاف وہ تحریک لبیک پاکستان کی آواز تھی، اور یہ فرما رہے ہیں کہ شاید کہ یہ ہمیں اور سب سے جو بڑی آواز اس کو دبانا چاہ رہے ہیں۔ اور میری جو
تجربہ ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ شاید انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے اور وہ یہ خون لیگ وہاں جا کر یہ ضمانتیں دے آئیے کہ آپ کے خلاف جو بھی آواز اٹھائے گا ہم اس آواز کو دبا لیں گے۔ تو نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ جب تک یہ حکومت رہے گی شہری مارا جاتا رہے گا، غریب ختم ہوتا جاتا رہے گا۔ اب پڑوس کے اندر بھارت کے اندر جو احتجاج جاری ہے اس کو آپ دیکھ لیں، اور ہمارے ملک کے اندر جو احتجاج ہوتے ہیں اس کو آپ دیکھ لیں، اور جب بھی ناموس رسالت کی بات آتی ہے تو سوائے تحریک لبیک پاکستان ہے جو سڑکوں پر آتی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ملا پیر جنہوں نے اپنے مدرسے بچائے، خانقاہیں بچائیں، کوئی بھی نظر نہیں آتا، وہ سب سمجھوتہ کر لیتے ہیں۔ لیکن تحریک لبیک پاکستان کے امیر کو اور ان کے کارکنان کو میں سلوٹ کرتا ہوں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طرح وفا کرتے ہیں، وہ جانیں پیش کر کے اپنے گھر بار سب کچھ قربان کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح ناموس پر پہرا دیتے ہیں۔ میں ان کو سلام کرتا ہوں۔ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو آگے شیئر کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔